امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری جنگ بندی کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد لبنان پر اسرائیل کے شدید فضائی حملوں نے نہ صرف اس جنگ بندی کی روح کو مجروح کیا ہے بلکہ یہ سوال بھی اٹھا دیا ہے کہ کیا خطے میں امن کی کوششیں واقعی سنجیدہ ہیں یا محض وقتی سیاسی ضرورتوں کا حصہ۔ ماہرین اس صورتحال کے اسلام آباد، ایران، امریکہ مذاکرات اور مرتب ممکنہ اثرات پر فکر مندی ظاہر کرتے ہیں۔ اسرائیل کے بیروت، جنوبی لبنان اور وقا وادی پر ہونے والے حملوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ طاقت کے بے لگام استعمال سے نہ صرف انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں بلکہ اعتماد، سفارت اور قانون کی بنیادیں بھی ہل جاتی ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مختصر وقت میں درجنوں فضائی حملوں میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں اور زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں افراتفری، ہسپتالوں پر دباؤ، امدادی سرگرمیوں کی ہنگامی نوعیت اور عام شہریوں کے خوف و اضطراب نے اس بحران کی سنگینی کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حملوں کا ہدف حزب اللہ کے عسکری ڈھانچے تھے، لیکن جدید جنگی حکمت عملی میں شہری علاقوں پر حملے ہمیشہ اخلاقی اور قانونی سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون واضح طور پہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جنگی کارروائیوں میں شہری آبادیوں، ہسپتالوں، امدادی مراکز اور بنیادی ڈھانچے کو ہر ممکن تحفظ دیا جائے۔ اگر کسی کارروائی کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر شہری نقصان ہو تو محض عسکری جواز کافی نہیں رہتا۔ اس لیے دنیا بھر میں یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ ایسے حملوں کی شفاف تحقیقات ہوں، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے اور خطے کو مزید تباہی کی طرف دھکیلنے سے روکا جائے۔ یہ بحران اس لیے بھی زیادہ حساس ہے کہ یہ ایک وسیع تر علاقائی تنازع کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ ایران، اسرائیل، لبنان، غزہ، شام اور خلیج کی صورتحال پہلے ہی ایک نازک توازن پر کھڑی ہے۔ ایسے میں اگر کسی ایک محاذ پر کشیدگی بھڑک اٹھتی ہے تو اس کے شعلے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے سخت رد عمل اور امریکہ کو دی گئی تنبیہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کسی بھی فوجی کارروائی کے اثرات فوری طور پر سرحدوں سے باہر پھیل سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز یہ بات رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کے ٹویٹ میں لبنان کا لفظ شامل کرنے سے قبل وائٹ ہاؤس کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن اب امریکی حکام اس سے لاتعلق ہو رہے ہیں۔ یہاں امریکہ کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ واشنگٹن برسوں سے خود کو خطے میں استحکام، مذاکرات اور سفارتی حل کا داعی قرار دیتا آیا ہے، لیکن اس کی پالیسیوں پر ہمیشہ یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ آیا وہ اپنے اتحادیوں کے لیے ایک ہی معیار رکھتا ہے یا مختلف حالات میں مختلف اصول اختیار کرتا ہے۔ اگر امریکہ واقعی خطے میں امن چاہتا ہے تو اسے محض بیانات سے آگے بڑھ کر عملی توازن دکھانا ہوگا۔ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت، خاص سفارتی سطح پر ہو یا عسکری، نہ صرف امریکہ کی ساکھ کو یہ متاثر کرتی ہے بلکہ دنیا میں اس تاثر کو مضبوط کرتی ہے کہ عالمی اصول طاقتور ممالک کی سہولت کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ محض اخلاقی یا سفارتی مسئلہ نہیں بلکہ اس کے اپنے قومی مفاد کا سوال بھی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام عالمی تجارت، توانائی، بحری راستوں اور امریکی معیشت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو اس کے نتیجے میں عالمی مہنگائی، سپلائی چین کے بحران، سرمایہ کاری کے عدم تحفظ اور سیاسی دھڑوں میں نئی تقسیم پیدا ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ امریکہ کے عالمی وعدوں پر اعتماد کمزور پڑنے سے اس کے اتحادیوں اور شراکت داروں میں بھی غیر یقینی بڑھے گی۔ اس لیے واشنگٹن کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی ایک اتحادی کی بے مہار حمایت طویل المدتی طور پر خود اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان جیسے ممالک جو مسلسل خطے میں امن، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کرتے رہے ہیں، اس صورتحال میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ اصولی طور پر یہ موقف اپنایا ہے کہ علاقائی تنازعات کا حل مذاکرات، انصاف اور باہمی احترام میں ہے، نہ کہ بمباری، محاصرے اور دھمکیوں میں۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں خواہ پس پردہ رابطے میں ہوں یا عالمی فورمز پر آواز اٹھانا ایک مثبت کردار کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن ان کوششوں کی کامیابی اس وقت ممکن ہے جب بڑی طاقتیں بھی اخلاص اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ آج دنیا ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ اگر اسرائیل کو یہ پیغام گیا کہ لبنان، غزہ یا دیگر علاقوں میں مسلسل عسکری کارروائیاں بغیر کسی عالمی جواب دہی کے جاری رہ سکتی ہیں تو یہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی نظام کے لیے خطرناک مثال بنے گی۔ کمزور اقوام کے تحفظ، بین الاقوامی قانون کے احترام اور انسانی جانوں کے تقدس کا تقاضا ہے کہ طاقت کے استعمال پر واضح حد بندی ہو۔ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اپنے اثر و رسوخ کو جنگ بڑھانے کی بجائے جنگ روکنے کے لیے استعمال کرے اور واشنگٹن کو اسرائیل پر فوری جنگ بندی
شہری تحفظ، انسانی امداد کی رسائی اور باہمی مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ یہی راستہ نہ صرف لبنان، غزہ اور خطے کے لیے امید پیدا کر سکتا ہے بلکہ امریکہ کی کھوئی ہوئی ساکھ کو بھی بحال کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، پھر اگلے کسی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔